السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT ڈیجی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے سبق کو لے کر، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں خاکہ نگاری، اور آج سبق نمبر 23 کو ہم پڑھیں گے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خاکہ نگاری۔ مولوی عبدالحق جو کہ بہت ہی مشہور اردو ادب میں ان کا نام ہے، بلکہ ہم انہیں بابائے اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ انہی کا لکھا ہوا ایک خاکہ ہے، گدڑی کا لال نور خان۔ اب تھوڑا ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کے کلاس 10th میں یہ جو نصاب میں شامل ہے، جسے پڑھنا ہمیں ہے خاکے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مختصر میں ایک جملے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاکہ کسے کہیں گے۔ خاکہ یہ جو لفظ ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسکیچنگ۔ کسی بھی پرسنالٹی، کسی بھی شخص کی زندگی کے جو اہم جو ان کا جو گوشہ ہے، اور ان کے جو لائف کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی کسی ایک پہلو پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی ہول لائف پہ بات نہیں ہوگی، اس کی پوری زندگی پہ بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کے زندگی میں جو اہم واقعات ہوئے، جو ان کے زندگی میں جو اہم کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا، اور اس پہ ہم کلام کرتے ہیں، ان کی لائف کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اور یہ خاکہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بہت ہی اعلیٰ ہو، بہت کامیاب ہو، بلکہ غریب ہو، امیر ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، کسی بھی شخص کا خاکہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال مولوی عبدالحق نے ایک معمولی انسان، جسے ہم کہتے ہیں مالی، جو باغ میں، گارڈن میں جو رکھوالی کرتا ہے، تو اس پہ انہوں نے خاکہ لکھا۔ خاکہ کا نام ہے دیو مالی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاکہ نگاری ایک فن ہے، اور اس میں کسی بھی شخص کی شخصیت کے کسی اہم پہلو کو، اس کے اہم واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں خاکہ گدڑی کا لال، جس میں نور خان جن پہ انہوں نے خاکہ لکھا ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے خاکہ نگار یعنی مولوی عبدالحق، ان کے حیات، ان کے خدمات، ان کے کارناموں کا ہم تھوڑا جائزہ لیں گے۔ بڑی بات یہ ہے کہ مولوی عبدالحق کو ہم بابائے اردو کے نام سے جانتے ہیں، یعنی فادر آف اردو، جنہوں نے اردو زبان کی ترویج میں، اردو زبان کو ترقی پہنچانے میں، اردو زبان کو اعلیٰ مقام دلانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ان کی جو خدمات رہے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق مغربی اتر پردیش کے قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن وطن ہی میں حاصل کی، اور اس کے بعد 1894 میں پھر یہ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA اور MA کیے۔ BA MA کرنے کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہوئے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے، اور زندگی بھر اپنی پوری حیات انہوں نے اردو زبان کی خدمت میں مصروف رہے، ہمیشہ اس میں مصروف عمل رہے۔ اور انجمن کی جانب سے جو رسالہ یعنی میگزین نکلتا، جس کا نام تھا اردو، اس رسالے کا نام بھی تھا اردو۔ اس رسالے کو انہوں نے جاری کیا، اور ان کی ادبی خدمات کا اعتراف میں انہوں نے کارنامے انجام دیے، خاص کر اردو دنیا میں، اردو ادب میں انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، اس کو ایکنالج کرتے ہوئے الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں LLB اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے DLET کی اعزازی ڈگریاں سے نوازا، چاہے انہوں کو دیا گیا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق کا مطلب ہوتا ہے ریسرچر، شودھ کرتا۔ تو مولوی عبدالحق محقق بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں۔ سوانح نگار مطلب کہ بایوگرافر، جو لکھتے ہیں آٹو بایوگرافی چاہے بایوگرافی۔ اس کے علاوہ خاکہ نگار جو آج ہمارا موضوع بھی ہے، اس کے علاوہ لغت نویس ڈکشنری کو ڈیولپ کرنا، اس کے شبد کوش کو بنانا، لغت جو اردو میں جو مشکل الفاظ کے معنی کو اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں لغت نویس۔ ساتھ ہی مولوی عبدالحق
ماہر قواعد یعنی گرامر کی دنیا میں انہوں نے اردو کے جو قواعد ہیں اس کو انہوں نے ان اصولوں کو بھی انہوں نے وضع کیا، ان اصولوں کو بھی انہوں نے اپنایا، اور ایک کامیاب انشا پرداز بھی تھے۔ انشا پرداز کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایسے رائٹنگ، اچھی لکھنے کی صلاحیت، کسی بھی بات کو کس انداز سے لکھا جائے کہ اس میں جو ہے اس بات کو کئی ڈھنگ سے لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انشا پرداز۔ ان کی زبان بہت ہی سادہ اور پر اثر لکھتے تھے، ان کی زبان کی یہ خوبی ہے، آسان اور پر اثر لکھنے کا ان کا جو یہ کمال کی بات ہے، جو ان کا جو لکھنے کا جو شیلی ہے، جو اسٹائل ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں اور ان کو مرتب بھی کیے، ان کو انہوں نے پبلش بھی کیا۔ ان کا سب سے جو بڑا کارنامہ ہے وہ ہے دکن اور شمالی ہندوستان کے قدیم ادبی سرمایے کی بازیافت کرنا۔ مطلب جو بھی دکن کی بات کریں، دکن جو علاقہ ہے حیدرآباد کا، آندھرا پردیش کا، چونکہ اردو کا کافی گہرا تعلق رہا ہے اس علاقے سے، جسے ہم آج دکن کہتے ہیں یا پھر دکن کہیں گے۔ دکن اور تو دکن میں اور شمالی ہندوستان میں جو ہمارا جو ادھر ہے یو پی، بہار، اس علاقے کی بات کی جا رہی ہے، تو شمالی ہندوستان اور دکن یہ دو اس میں جو بھی قدیم جو ادبی سرمایے تھے، جو بھی پہلے کتابیں لکھی ہوئی تھی، ان تمام کتابوں کو یکجا کرنا، جمع کرنا، اور پھر ان کو پھر سے دوبارہ ریوائیو کرنا، ان کو دوبارہ پھر سے از سر نو ان کو پھر جو ہے صحیح ترتیب سے ان کو ترتیب وار لکھنا، یہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا۔ جو سرمایے ہمارے ضائع ہو رہے تھے، جو ختم ہو رہا تھا، ان کو پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کو جو ہے ٹھیک ٹھاک کیا۔ ہندوستان اور پاکستان میں اردو زبان کی اشاعت کے سلسلے میں مولوی عبدالحق کی خدمات بے مثال ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان میں بھی جو آج جو اردو جو وہاں کی زبان اہم زبان ہے، اس میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے جو کامیابی کے ساتھ اردو زبان کو جو ہے بالائے عروج تک پہنچایا، اور آج ہم تک جو بھی سرمایہ کے شکل میں جو ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں اردو کے، ان میں ان کا بڑا کمال ہے۔ تو یہ تو رہا مختصر تعارف ہے مولوی عبدالحق بابائے اردو کا۔ اب ہم جو ہے نور خان جو گدڑی کا لال یہ خاکہ انہوں نے لکھا ہے، اب اس کی ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ خاکہ کسی کے بھی انسان کا لکھا جا سکتا ہے۔ سبق کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے، اور انسان ہونے میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا۔ ایک غریب آدمی کی کہانی بھی سبق آموز ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ خاکہ میں کسی امیر غریب کی تمیز نہیں کی جا سکتی، ہم ہر کسی کا بھی خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہمارا جو آج کا جو کردار ہے نور خان، وہ ایک عام انسان ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے خاکہ، اور یہ ان کا خاکہ ہمارے لیے ایک سبق ہو سکتی ہے، ہمارے لیے ایک بہترین درس ہو سکتا ہے۔ اس لیے نور خان مرحوم سپاہی کی کہانی لکھ رہا ہوں، یہ اب فرما رہے ہیں مولوی عبدالحق صاحب، جو کہ ایک سپاہی ہیں۔ کرنل نواب افسر الملک بہادر بھی نور خان مرحوم کے رسالے ہی کے ہیں۔ اب جو ہے یہ نور خان جو ہیں یہ ایک معمولی سپاہی ہیں جو کہ بہت مشہور نہیں ہے، مگر ان کی جو خوبیاں ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے اندر سچائی، فرد شناسی، یہ دو چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اور یہ جو جو ان کا جو پوسٹ ہے سپاہی، بہت معمولی پوسٹ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے انہوں نے جو اپنا فرض ادا کیا اور سچائی کا اور حق کی بات انہوں نے کی، اس وجہ سے ان کو لکھنے پر یہ مجبور ہوئے مولوی عبدالحق صاحب۔ ان کے انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کے جو افسران تھے وہ بہت زیادہ ان سے خوش رہا کرتے تھے، لیکن ان کے کھرے پن کی جو ہے جو ان کے اندر جو اسٹیٹ جو پرسنالٹی ہے، کھرا پن، جس کی وجہ سے کچھ افسر ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک انگریز افسر نے انہیں ڈیم کہہ دیا۔ خان صاحب یعنی نور خان صاحب سے یہ گالی برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے رپورٹ کر دی۔
کا جو ہے کورٹ مارشل ہوا اور اسے مجبوراً خان صاحب سے معافی مانگنی پڑی، ایسی خودداری اور نازک مزاجی کی وجہ سے وہ جو ہے اسی پوسٹ پر رہے اور آگے نہ بڑھ سکے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سچائی کے راستے پہ چلنا اور جو ہے حق بیان کرنا اور اپنے فرض کو سمجھنا، فرض شناس ہونا، یہ اچھی چیز ہے، مگر اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، نور خان کے ساتھ ہوا، اور یہ ہمیشہ اسی عہدے پر، اسی پوسٹ پر رہے، آگے ان کو بڑھنے کا موقع نہ ملا. تو یہ تو باتیں رہیں ان کے تعلق سے. اور کرنل فرنٹین جو کہ انگریز حکومت کے ایک بڑے اعلیٰ افسر تھے، کرنل فرنٹین ان کی بڑی مطلب کہ ان کی قدر اور ان کی قدر و قیمت سمجھتے تھے، اور جب وہ استعفیٰ دے کر واپس جانے لگے تو اپنا تمام سامان خان صاحب کے حوالے کر دیا. اور یہ جو کرنل فرنٹین ہے، چونکہ یہ انگریز ضرور تھے مگر یہ جانتے تھے کہ یہ انسان کس ٹائپ کے ہیں نور خان کے بارے میں، اسی لیے اپنا سارا جو ان کے پاس سامان تھا وہ سب کچھ انہوں نے نور خان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو آپ فروخت کر دیں، اور فروخت کرنے کے بعد جو بھی اس کا جو یہ قیمت ہو مجھے آپ بعد میں بھیج دیں. جو کہ یہ بات اس ٹائم کے جتنے بھی انگریز افسران تھے ان سب کو ناگوار گزری، اور ان لوگوں نے یہ شکایت اوپر تک کر دی، جس کی وجہ سے نور خان صاحب کو تھوڑی پریشانی ہوئی، مگر یہ بالکل اپنے جو ہے ارادے میں پختہ تھے، اور چونکہ یہ حق پر تھے اسی لیے یہ خود ہی جو ہے وہ اس جاب کو چھوڑ دیے. نور خان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا تھا کہ جب کرنل یہاں سے جب جاتے، جب کسی کا استعفیٰ ہوتا یا پھر جو ہے جب ریٹائر کرتے، تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک کرنل نے انہیں کئی چیزیں، مثلاً سونے کی انگوٹھی، سونے کی گھڑی، بندوق اور 500 روپیے جاتے وقت انعام کے طور پر ان کو دینا چاہا، مگر خان صاحب نے سوائے بندوق کے کچھ بھی قبول نہ کیا. تو یہ بھی ایک بہترین علامت ہے ان کی جو ہے خودداری کی اور ان کی جو ہے حق گوئی کی. تو یہ جو نور خان کے بارے میں یہ جو پورا جو خاکہ بیان کیا گیا ہے، پورے ان کی جو پرسنالٹی کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں، اور ان کی خودداری کی تعریف بھی بہت کی گئی ہے. اور خاص کر جو افسر جو کرنل فرنٹین ہے، یہ ان سے بہت زیادہ وہ ان کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کی قدر بھی کیا کرتے تھے. کرنل فرنٹین کے جانے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ جو ان کا جو شعبہ ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں یہ ورک کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے نامناسب ہے. اس وجہ سے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اب جو ہے اس جاب کو چھوڑ دیا جائے، اور جو ہے وظیفہ جو ہے مجھے ملتا رہے، اور ہم جو ہے اس جاب کو چھوڑ دیا جائے. آخرکار ایسا ہی ہوا کہ ان کی سفارش پر یہ رپورٹ بنا کہ ان کو جو ہے سب کو درست کیا جائے، اور یہ پھر جو ہے دولت آباد آ گئے اور وظیفہ پر پوری زندگی پھر جو ہے گزر بسر کرنے لگے، اور یہاں دولت آباد ان کا اپنا وطن ہوا. اسی زمانے میں جب وہ دولت آباد آ گئے اور وظیفہ ان کو ملنے لگا، اس زمانے میں لارڈ کرزن کی جو ہے جب آمد ہوئی، اور جب لارڈ کرزن دولت آباد تشریف لائے تو خان صاحب نے سلامی دینے کی تیاری کی، اور اس سلیقے سے سلامی دی کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ آیا. لارڈ کرزن نے ان کی بہت تعریف کی. لارڈ کرزن جب قلعہ کے اوپر بالا حصار پر گئے تو وہاں سستانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئے اور سگریٹ جلائی. ایک فوجی سلام کر کے آگے بڑھا اور کہا، یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. سب جو ہے وہاں پر ایک سختہ مطلب کہ طاری ہو گیا، سب لوگ خاموش ہو گئے. لارڈ کرزن نے سگریٹ پھینک دیا. چونکہ نور خان صاحب کو پوری پابندی کی عادت تھی، اور وہ جو ہے کسی بھی معاملے میں ذرا سی ان کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو برداشت کرتے، اس لیے لارڈ کرزن کو بھی ان کی بات ماننی پڑی اور ان کو سگریٹ پھینکنا پڑا. حالانکہ نور خان کہ اس عمل سے ان کو بعد میں بڑا نقصان بھی پہنچا، چونکہ لارڈ کرزن کوئی عام انسان تو ہے نہیں. ویسے افسر کو بھی انہوں نے جو ہے ڈسپلین میں رکھا، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر انہوں نے حق بیان کیا، اور جو کبھی بھی جو ہے سچائی سے پیچھے نہ ہٹے. تو اس خاکے میں
نور خان کی پوری پرسنالٹی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور نور خان وہ بہت زندہ دل اور خوش مزاج تھے، بچوں سے بچے، جوانوں سے جوان اور بوڑھوں سے بوڑھے نظر آتے تھے۔ حساب کتاب میں بہت کھرے تھے، مطلب کہ چار آنے یا آئے پائے مطلب کہ آنے پائی کا صحیح حساب رکھتے تھے۔ وہ حساب کے کھرے، بات کے کھرے اور دل کے کھرے تھے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہیں، کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتے۔ تو یہ خاکہ جو ہے نور خان کے ارد گرد ہے، اور اس میں ان شخص کی پوری جو ہے اہم واقعات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو انسان جو فرض شناس ہوتا ہے، جو انسان حق بیان کرنے والا ہوتا ہے، جو انسان تھوڑا کھرا ہوتا ہے، وہ زندگی میں بہت آگے نہیں بڑھتا، مگر اس کے باوجود وہ انسان بہت مشہور ہوتا ہے اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو رہا مکمل سبق ہوا۔ اب چند سوالات جو آپ کی کتاب میں شامل ہے اس کو ہم لیتے ہیں۔ مصنف نے نور خان کو گڈری کا لال کیوں کہا؟ نور خان ایک معمولی انسان تھے، مگر ان میں جو اعلیٰ ترین اوصاف یعنی صفت جو خوبیاں تھے، انہیں بڑا آدمی بلکہ ایک عظیم بناتا ہے، اس لیے مصنف نے انہیں گدڑی کا لال کہا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ نور خان نے کمانڈنگ آفیسرز کی رپورٹ کیوں کی اور اس کا کیا اثر ہوا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کمانڈنگ آفیسر نے نور خان کو ڈیم کہہ دیا تھا، اس لیے خان صاحب نے اس کی رپورٹ کر دی، اس کا کورٹ مارشل ہوا اور اسے خان صاحب سے معافی مانگنی پڑی۔ تو کوشچن نمبر 2 بھی آپ کا ہوا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف۔ نور خان کی فرض شناسی کے کسی ایک واقعے، کسی ایک ایونٹس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہوگا، دیکھیے جب لارڈ کرزن جب قلعہ کے اوپر بالا حصار پر گئے تو وہاں سستانے کے لیے سگریٹ جلائی، جس پر ایک سپاہی نے خان صاحب کے اشارے پر، چونکہ خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اشارہ کیا اور ان کے اشارے پر انہیں ٹوک دیا اور کہا یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لارڈ کرزن نے جلتا ہوا سگریٹ پھینک دیا۔ نور خان صاحب نے قاعدے کی پوری پابندی کی تھی، اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہ تھی، اگرچہ بعد میں انہیں اس فرض شناسی کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی اعلیٰ افسر کو آپ اس طرح روک ٹوک کریں گے تو بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، مگر یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اچھے انسان کی، وہ اپنے فرض کے تئیں وہ کس طرح سے وہ جو ہے مستعدی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ اس کا ایکسپلینیشن ایسا ہوگا کہ نور خان میں بہت سی خوبیاں تھیں، وہ ایماندار تھے، محنتی تھے، فرض شناس اور ہمدرد انسان تھے۔ اس طرح کے اچھے انسانوں سے قومیں بھی اچھی بنتی ہیں اور دنیا اپنی پہچان بناتی ہیں، اور دنیا میں اپنی پہچان بناتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو خوبیاں ان کے اندر ہے، اگر یہ اس طرح کی خوبیاں انسانوں میں ہو تو چونکہ فرد سے ہر ایک فرد جو ہے ملت کا ہر فرد، ملت جو بنتا ہے وہ فرد سے بنتا ہے، یعنی سماج جو ہے وہ فرد سے ہے۔ تو اگر ہر فرد میں ایسی خوبیاں آ جائے تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بھی نور خان کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں، ہمارے اندر بھی اس طرح کی اچھی اچھی خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم بالکل مستعدی رہیں، اس میں ہم جو ہے اپنی پوری پوٹینشیل دیں، اور یہ ایک طرح کا میسج بھی ہے ہم سب کے لیے، ایک پیغام بھی ہے، اور ایک عام انسان جس کی کوئی زیادہ مطلب کہ اہمیت نہیں ہے، مگر چونکہ ان کا جو پوسٹ تھا وہ سپاہی کے درجے پر تھے، بہت اعلیٰ افسر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ان کے یہ جو ذاتی جو خوبیاں ہیں اس بنا پر یہ مشہور ہوئے، اور آج مولوی عبدالحق جو کہ بابائے اردو ہیں، انہوں نے ان پر قلم اٹھانا اور ان پہ لکھنا مناسب سمجھا، تبھی انہوں نے ایک خاکہ ان کے نام پر لکھا، نور خان۔ تو بہت یہ ہم سب کے لیے وہ کافی اچھا یہ خاکہ ہے، اور ہمیں بھی اپنے اندر اس طرح کی جو خوبیاں ہیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔